عمران خان صاحب کا ذکر ہر خبر میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ آج قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو اور عمران خان کا ذکر نہ ہو، ان کو کون سی سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان پہ سختیاں ہیں آج کل بہت جیل کے اندر، اور خان صاحب خود بھی اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے دوست محمد خان، انہوں نے آج عمران خان کے متعلق ایک حیران کن بات کی ہے، وہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز سینٹ میں، انہوں نے نون لیگ کے عرفان صدیقی کی بہت تعریف کر دی، کیوں کی یہ میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کا ذکر ہر خبر میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ آج قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو اور عمران خان کا ذکر نہ ہو، ان کو کون سی سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان پہ سختیاں ہیں آج کل بہت جیل کے اندر، اور خان صاحب خود بھی اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے دوست محمد خان، انہوں نے آج عمران خان کے متعلق ایک حیران کن بات کی ہے، وہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز سینٹ میں، انہوں نے نون لیگ کے عرفان صدیقی کی بہت تعریف کر دی، کیوں کی یہ میں بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، عمران خان صاحب نے آج جیل کے اندر کچھ باتیں کی ہیں، میں ان کا تذکرہ کر دوں پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فراڈ الیکشن کے باعث ملک عدم استحکام کا شکار ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ملک کے لیے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے سنا تھا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے، اب پتہ چلا اس تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے۔ ملک کی آمدن نہیں ہے، قرض بڑھ رہے ہیں، یہ ان کا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ملک میں صوبائیت یعنی صوبائی عصبیت پھیلنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا۔ بلوچستان کے جو حالات ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بلوچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ہی عوام کو اکٹھا کر سکتی ہیں، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں انہیں ملک کی فکر نہیں ہے۔ آگے چل کے خان صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اسلام آباد کا جلسہ منسوخ کرنے پر کارکن غصے میں ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ مجھے پتہ ہے برے وقت میں کنہوں نے پارٹی چھوڑا، جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان کو میں واپس نہیں لے رہا۔ خان صاحب، آپ کی کئی باتیں بڑی اہم ہیں۔ فراڈ الیکشن کے حوالے سے بالکل آپ کی بات ہے، وزن ہے اس میں۔ 2018 میں یہی بات نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آپ کے آج کل کے ہم خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے، تو یہ تو سکور برابر ہوا ہے اس وقت اور اب کا۔ پھر آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، واقعی حالات خراب ہیں، وہاں ناراضگی ہے۔ یہ کوئی اس حکومت کا کے دور میں ابھی نہیں ہوئی خرابی، یہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب 4 سال آپ کی حکومت رہی، وہاں بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت تھی، یعنی باپ پارٹی کے ساتھ الائز تھے آپ، تو آپ نے بلوچستان کو کتنا فوکس کیا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہاں ایک واقعہ ہوا تھا، کچھ 70-80 لوگ مارے گئے تھے، بم دھماکے میں دہشت گردی ہوئی تھی، اور لوگ لاشیں لے کے بیٹھے رہے اپنے پیاروں کی کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم دفنائیں گے، اور آپ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خان صاحب، یہ بات ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور آپ نے کہا تھا میں نہیں جاتا کوئٹہ۔ اگر آپ اس وقت چلے جاتے تو آج جو آپ بات کر رہے ہیں 100% بات درست کر رہے ہیں آپ، لیکن جب خود حکمران ہوتا ہے بندہ اس وقت اور سوچ ہوتی ہے، جب حکومت سے باہر ہوتا ہے اور سوچ ہوتی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے، گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کئی ممالک کی سازشیں وہاں ہو رہی ہیں،
ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلح افواج اپنا کام کر رہی ہیں. صرف آپریشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. کل آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے وہاں سیاسی جماعتوں سے ملاقات بھی کی ہے. ڈاکٹر عبد المالک بھی ان میں شامل تھے جو قوم پرست جماعت کے صدر ہیں، اور مارنگ بلوچ ان کی پارٹی، ان کے رشتہ دار والد اور ان کی پارٹی میں رہے ہیں کسی زمانے میں، اور وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں 2013 میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہاں. دیکھتے ہیں اب بلوچستان کے حوالے سے آئندہ چند روز میں، اگلے ہفتے میں بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں، میری اطلاعات ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ختم نہیں ہو رہی. آپ خود اعتراف کر رہے ہیں. جلسہ آپ نے خود منسوخ کیا، علی امین گنڈا پور کے پاس میسنجر گیا، پھر آپ کے پاس اعظم سواتی کو بھجوایا گیا، تو آپ نے خود منسوخ کیا. اور میں نے تعریف کی آپ کی کہ فساد سے اسلام آباد میں خطرہ تھا اس دن، تو آپ نے اچھا فیصلہ کیا، حالانکہ تنقید کے نشتر آپ پہ چلائے گئے. دوسری بات ہے ناظرین، قومی اسمبلی میں آج عمر ایوب صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے عمران خان کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بڑی بات کی ہے. عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، اور جب ملنے جاتے ہیں یہ عمر ایوب ہو گئے، شبلی فراز، یہ باقی، ان کو گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے، بارش میں ہو دھوپ ہو یہ باہر کھڑے رہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اس پر احسن اقبال صاحب اور حنیف عباسی نے تو حد ہی کر دی بعض چیزوں میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. احسن اقبال صاحب نے بھی جواب دیا، بڑا ڈٹ کے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ ہوں، حنیف عباسی ہوں، سعد رفیق ہوں، شہباز شریف، نواز شریف، مریم، شاہد خاقان عباسی، وہ تو کبھی چیخیں نہیں مارتے تھے، اور وہ تو کبھی نہیں بولتے تھے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا ہے. بہرحال یہ احسن اقبال نے پھر جواب دیا، اور 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر بھی کیا. پھر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ، وہ ان کی گمشدگی ہوئی ہے بقول عمران خان کے، اور اس کے پر بھی بات ہوئی ہے. پھر بات ہوئی ہے جناب اپنا زیادہ اس پہ کیا کہتے ہیں، سینٹ کے اندر بھی آج بات ہوئی ہے. اور سینٹ میں آج عرفان صدیقی جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں نون لیگ کے، وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، کیونکہ چیئرمین سینٹ جناب سید یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر اویلیبل نہیں تھے. تو انہیں پینل آف چیئرمین کے وہ ممبر تھے، انہوں نے اجلاس کی صدارت کی. اور میں نے بڑی حیرانگی ہوئی مجھے آج یہاں دیکھ کر کہ سینٹ کا ماحول بڑا اچھا تھا. اور دوسری بات، جو سینٹ میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، انہوں نے عرفان صدیقی کی تعریف کی اور کہا کہ جس طریقے سے آج انہوں نے اجلاس چلایا ہے، ہمیں بھی موقع دیا ہے، حکومت والوں کو بھی موقع دیا ہے، اور ماحول بڑا اچھا رہا. تو عرفان صدیقی صاحب کی اب شبلی فراز صاحب نے تعریف کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا قیدی اب شبلی فراز کو کب ڈانٹتے ہیں، کیونکہ وہ نون لیگ کے کسی بندے کی اگر پی ٹی آئی کا بندہ تعریف کر دے تو خان صاحب فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. دلچسپ بات ایک اور میں ناظرین بتانا چاہتا ہوں سینٹ میں جو آج ہوئی. ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، دوست محمد خان صاحب ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے اور جذبات میں ایسی باتیں کر گئے کہ حیرانگی ہوئی مجھے، سب کو حیرانگی ہوئی، سینیٹرز کو. شبلی فراز کو اٹھ کے ان کے پاس جانا پڑا کہ، اور پشتو میں ان کو کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کیا باتیں کر رہے ہو. ناظرین، عرفان صدیقی صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو دوست محمد خان نے بلوچستان کا تناظر میں اور دہشت گردی پہ تقریب باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان دہشت گردی کے ماہر ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں ناظرین، یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر دوست محمد کے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، سینٹ کی تقریر موجود ہے، کارروائی آج کی دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ جا کے. سینٹ کی پوری کارروائی کا ریکارڈڈ ہوتی ہے چیز، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جب انہوں نے یہ بات کی تو عرفان صدیقی صاحب نے ان کو راستہ دینے کے لیے، ان کی درستگی کے لیے کہا کہ دوست محمد خان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے
کہ عمران خان صاحب دہشت گردی ختم کرنے کے ماہر ہیں، تو وہ اپنی شیشت سے پھر اٹھے، پھر بولے. انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں اور میں کہتا ہوں عمران خان دہشت گردی کے ماہر ہیں. پھر حیران ہوئے سینیٹر. پھر شبلی فراز اپنی نشست سے اٹھ کر ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ. پتہ نہیں ان کی زبان پھسل گئی یا جذبات میں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ کچھ ان کو فون آیا کہیں سے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیں تو دہشت گردی کی کاروائیاں ہم ختم کر دیں گے. یہ بھی سینٹ میں بات ہوئی ہے. واللہ عالم ان کو فون آیا نہیں آیا یہ ان سے چیک کرنا چاہیے، اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی کس کا فون آیا، کہاں سے آیا، تاکہ پتہ چلے. اور پی ٹی آئی کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو آپ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یہ دوست محمد خان صاحب کے ویوز تھے، میرے ہی اس میں نہیں. وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، کیا ایسی بات کہ عمران خان دہشت گردی کے ماہر ہیں. تو یہ ساری آج کی ناظرین سینٹ اسمبلی کی اور ڈی ایل کی کارروائی تھی. اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے ایک اہم 2-3 قانون سازی ہونے والی ہے، ججز کی تعداد بڑھنے والی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہوگا وہ بڑا اہم ہے، ہونے والا ہے. اس پہ نظر رکھیے گا، میں بھی نظر رکھوں گا. انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.